التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال اور اس کی کیفیت اور حالت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے ایسی ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی کئی نہریں بہتی ہیں کہ جن کے پانی کا رنگ بو مزہ متغیر نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس جنت میں دودھ کی بے شمار نہریں ہیں کہ جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اس میں شراب کی نہریں ایسی ہیں کہ پینے والوں کو لطف ہی آتا ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور اس جنت میں شہد کی نہریں ایسی ہیں کہ وہ بالکل صاف ستھرا میل کچیل سے پاک اجلا شہد ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور صرف انہی نہروں پر ہی کیا اتفاق، وہاں ہر طرح کے پھل و فروٹ کی کثیر تعداد اور بے شمار مقدار موجود ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان سب کے علاوہ ان اہل جنت سے اللہ راضی ہے، اللہ نے مغفرت ان کی کر دی ہے. کمن ہوا خالد فی النار، تو کیا یہ ان کی تعریف اس میں گزر چکی وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو پکے جہنم میں داخل ہوں. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور ان کو کھولتا ہوا آگ کا پانی پینے کو ملے. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ اس پانی کے اندر جاتے ہی انتریاں ساری جلا کے وہ باہر سے نکل جائے. تو کیا یہ دونوں طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. ایک جماعت ایک فریق کے لیے فقط پینے کی 4 طرح کی نہریں ہیں، ان میں سے ایک نہر بے مثال اور لاجواب. ان کا کیا لطف اور کیا ذائقہ اور کیا مزہ اور کیا رنگ، ہر چیز اس کی بے مثل و بے مثال اور عمدہ اور بڑھیا ہے. اور دوسرا فریق اس کو پینے کے لیے کھولتا ہوا آگ کا پانی ملے گا، اور وہ پانی بھی خون اور پیپ کا ہوگا، جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوگا. تو صرف پینے کے اعتبار سے دیکھو ان دونوں میں کتنا فرق ہے. تو دیگر عیاشیوں اور ساز و سامان کا بھی اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو. تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے سمجھدار آدمی کو، سمجھدار انسان کو اس پہلی جماعت اور صف والے اعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ ایسی جنت میں داخل ہو جس میں پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہریں بہتی ہوں. اس سے 2 آیت قبل ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ بلا شبہ ایمان اور اعمال صالحہ والے ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان نہروں کی تفصیل یہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ اس میں 4 طرح کی نہریں. یہ نہریں ہر جنتی کی جنت میں ہوں گی،
ہر جنتی کی جنت میں 4 نہریں بہتی ہوں گی، گویا کہ بلا شرکت غیرے ہر جنتی ان 4 نہروں کا مالک ہوگا، جس میں سے جتنا اور جیسے مرضی بھرتے استعمال کریں، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ کوئی منع کرنے والا، نہ کوئی شریک، نہ کوئی صحیح، نہ کوئی ساجھا۔ اور وہ کولر بھرے نہیں، مٹکے بھرے نہیں، یہاں تک کہ ٹینکیاں بھی نہیں ہیں، نہریں جاری ہیں۔ نہریں، آپ میں سے جن لوگوں نے نہریں دیکھی ہیں، نہر کتنی ہوتی ہے؟ ایک نہر سے پورا علاقہ شاداب ہوتا ہے، پورا علاقہ سیراب ہوتا ہے۔ جب ایک نہر ایک آدمی کی ہوگی تو کتنی وافر مقدار میں ہوگا، اور وہ بھی صرف ایک قسم کی فقط پانی کی نہر نہیں ہے، 4 اقسام کی نہریں بہتی ہوں۔ یہ پانی کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، یہ شراب کی نہر ہے، یہ دودھ کی نہر ہے، جس میں سے جتنا مرضی پیو، جب مرضی پیو، دل چاہے 4 میں سے پیو، دل چاہے تھوڑا پیو، دل چاہے زیادہ پیو، دل چاہتا ہے تو ایک کاسا، ایک گلاس پیو، دل چاہتا ہے تو پورا مہینہ پیتے ہو، ایک سے پیو، 4 سے پیو، مرضی ہے تمہاری۔ اور ایک سے ایک اس سے متعلق تمام لوازمات میں اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا ذائقہ، ان تینوں خصوصیات میں، تینوں کوالٹیز میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ جیسے خود اللہ کریم نے بیان فرمایا، پہلے پانی کی نہر کا تذکرہ فرمایا، دیہاتوں میں، پہاڑی علاقوں میں تو پھر بھی قدر صاف شفاف پانی کافی مقدار میں کھلا ملتا ہے، شہروں میں کتنی مشقت سے پانی ملتا ہے، سردیوں میں قدرے بہتر انداز میں کھلا ملتا ہے، جب گرمی شدت کی پڑتی ہے بڑی مشکل سے پانی ملتا ہے، اور وہ پانی بھی کتنا آلود ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزوں کی ملاوٹیں ہوتی ہیں، کبھی اس میں سے بدبو آتی ہے، کبھی اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، کبھی اس کا پیتے ہیں تو ذائقہ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا من ماء غیر آسن، وہ نہریں ایسی ہوں گی، ان کا پانی ایسا ہوگا کہ اس میں ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہوگا، وہ صاف اور شفاف پانی ہوگا، اس کا ذائقہ بہترین اور عمدہ ہوگا، اس کا رنگ خالص اوریجنل پانی ہوگا۔ اب کیا کہتے ہیں، کمپنیاں منرل واٹر تیار کرتی ہیں، منرل کیا ہوتا ہے، اس میں کیمیکل ڈال کر اس کا ستیاناش کیا ہوتا ہے، اس سے تو بھائی منرل واٹر جو ہے وہ جو زمین سے نکلا ہوا پانی آپ کا ہے، یا قدرتی چشموں کا، ندی نالوں کا بہنے والا پانی ہے، وہ ہوتا ہے قدرتی پانی، منرل وہ ہوتا ہے، یہ تو ملاوٹ در ملاوٹ، ملاوٹ در ملاوٹ، مہینوں کا پڑا ہوا پانی۔ اگر جنت کے پانی کی کوئی مثال دنیا میں مل سکتی ہے تو وہ ہے زمزم کا پانی، وہ زمزم کا پانی ہے۔ یہ زمزم کا پانی پتہ آپ کو یہ کہاں سے آتا ہے؟ انگریزوں نے تحقیق کرنے کی، ریسرچ کرنے کی کوشش کی، یہ تو وہی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، وہاں پانی اور سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے چشمہ پھوٹ پڑا، اب انہوں نے تحقیق کی کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کا اسٹور کہاں ہے۔ جب انہوں نے اپنے انداز میں غور کیا تو یہ تو پانی ہر طرف سے آ رہا ہے، اور اس کی انتہا اور اس کے اینڈ کی کوشش کی تو انہیں کوئی سرا نہیں ملا۔ وہ تحقیق کرنے کی، کھوج کرنے کی کوشش جنہوں نے کی تھی وہ نامراد اور ناکام واپس لوٹ آئے، انہیں کچھ نہیں پتا چلا کہ حقیقت میں وہاں پانی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ پانی وہاں اتنا وافر مقدار میں، کثیر تعداد میں آ رہا ہے، مکے والے بھی پی رہے ہیں، مدینے والے بھی پی رہے ہیں، جدہ بھی پہنچ رہا ہے، ریاض بھی پہنچ رہا ہے، ساری کائنات کے چپے چپے تک پہنچ رہا ہے،
آج عمرے کے لیے جانے والے اجازت کے ساتھ بھی لا رہے ہیں، چھپا کے بھی لا رہے ہیں، مگر وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور آپ کا یہ جو پانی آپ جس کو استعمال کرتے ہیں اس میں تو کمی واقع ہوتی ہے، یہ ختم ہوتا ہے، یہ آپ اس کو اسٹور کر کے رکھیں، مہینہ آپ یہ پانی بوتل میں بند کر کے رکھیں نا کیمیکل کے بغیر، اس کا ذائقہ، اس کی بو تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ اسی طرح زمزم کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، مہینوں رکھے سالوں رکھے، میں نے 2-3 سال تک خود لایا ہوا پانی میں نے رکھ کے دیکھا، واللہ اس کی ان تینوں خصوصیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جنت کا آیا ہوا پانی ہے، عام پانی نہیں ہے، وہ جنت کا پانی ہے۔ وہ ایک مثال ہے، مگر جو جنت میں اوریجنل جنت کا جو پانی ملے گا نا، اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے لاکھ پردوں میں چھپا کے یہاں بھیجا ہے۔ جو جنت میں اوریجنل پانی ہوگا نا وہ بے مثال اور لاجواب ہوگا۔ تو پانی ایسا ہے۔ پھر وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہیں۔ اب آپ دودھ کی دنیا میں نہر کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کا دودھ اکٹھا کر کے کسی نہر کو چلانے کی کوشش کی جائے، کچھ عرصہ تو چلے گا، اس کے بعد ساری کائنات مل کے بھی استطاعت نہیں رکھے گی کہ نہر جاری رہ سکے، مگر وہاں نہر جاری ہے۔ اور پھر آپ دودھ کو اسٹور کرتے ہیں، کیمیکل ڈال کے آپ کچھ عرصہ رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی خراب ہونے کی تاریخ لکھی ہوتی نہیں لکھی ہوتی، اس کے بعد وہ بجائے غذا کے زہر بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو جنت کی نہروں کا دودھ ہے وہ صدیوں جاری ہے، وہاں بہ رہا ہے، اس کے بھی نہ رنگ میں، نہ ذائقے میں، نہ بو میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ ایسا صاف ستھرا شفاف دودھ ہے۔ ایسے ہی ہر ایک کی مثال، ایسے ہی شراب، دنیا کا شراب، دنیا میں آپ جو شراب پیتے ہیں وہ تو نجاست ہے، غلاظت ہے، خباثت ہے، عارضی طور پر وقتی کچھ نفع دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس میں کچھ نفع تو ہے مگر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا، مگر وہ شراب تو سراسر نفع ہی نفع ہے۔ اس کے پینے والے کو نہ سر میں درد ہوتا ہے، نہ عقل زائل ہوتی ہے، نہ وہ پک پک کرتا ہے، نہ اس کو چکر آتا ہے، نہ اس کے اندر کڑواہٹ ہے، نہ بدمزگی ہے، نہ بد ذائقگی ہے۔ اس کے اندر بھی یہ ساری خصوصیات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر ایک سے ایک لاجواب ہیں۔ اسی طرح یہاں آپ کو اگر خالص شہد کہیں ملتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ بنی ہوتی ہے، اس میں بھی مٹی کی آمیزش ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، وہ مصفہ اور وہ ستھرا آلودگی سے پاک ایسا شہد ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جنت کی نہروں کی کیفیت۔ اسی پر بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں صرف یہ پینے کی چیزوں پر ہی بس نہیں ہے، بلکہ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس جنت میں اہل جنت کے لیے، متقین کے لیے، ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس میں پھل فروٹ کی اتنی بہتات اور کثرت ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ انواع و اقسام کے پھل و فروٹ وہاں موجود ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر جو ہے وہ مغفرت من ربہم، رب کی رضا ہے، رب کی بخشش اور مغفرت ہے، کیونکہ مغفرت کے بغیر تو بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی، پاک ہوگا، پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا تو یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ یہ تو ایک انتہائی محدود ایک طرح کی نعمتوں کا تذکرہ گزرا، صرف پینے کی نعمتوں کا تذکرہ، ضمن فروٹ کا تذکرہ گزرا۔ اس کی جو دیگر نعمتیں ہیں، رہنے کی نعمتیں، کھانے کی دیگر نعمتیں، پینے کی دیگر نعمتیں، اور جو وہاں کے رہن سہن، وہاں کا برتاؤ ہے، اس کے بڑے پن کی وجہ کی اور اس کی عمدگی کا کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ جنت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
آؤ دوڑو 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 اس جنت کی طرف جس کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف، تعرض السماء والارض جس کی فتح چوڑائی چوڑائی زمین و آسمان کے بقدر ہے، اس کی لمبائی کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اصل محنت تو وہ محنت ہے، اصل کوشش تو وہ کوشش ہے، اصل مستقبل بنانا تو وہ مستقبل بنانا ہے۔ یہ کیا مستقبل ہے؟ یہ کیا مستقبل ہے جس کا بچپن روتے ہوئے گزر جائے اور جس کی جوانی جو ہے وہ کھوتے ہوئے گزر جائے اور جس کا بڑھاپا سوتے ہوئے گزر جائے اور ایک دن جناب بیماری کی حالت میں گھر سے لاش نکلے، باقی جو کچھ کمایا تھا سب پیچھے رہ جائے۔ یہ کیا مستقبل ہے؟ مستقبل تو وہ ہے اس کو کمانے کی اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم سب نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔